بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تازہ ترین کچھ ویڈیو کلپس پیش کر رہا ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ جب اللہ کی نصرت آئی اور فتح ہو گئی تو نے دیکھا لوگوں کو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر خیر بین الحمدللہ دا ټول قمندانان ټول عسکر الحمدللہ ټول ټانګان ازربتي ټانګان تسلیم شول الحمدللہ الحمدللہ الله اکبر الله اکبر الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ الله اکبر الله اکبر۔ یہ آیت کریمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور مکہ فتح ہوا، کفار کو ایک بڑی شکست ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اعلان کیا کہ سب کو پناہ ہے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، جو بھی آپ نے ماضی میں کیا وہ سب معاف، اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ان معاف ہونے والوں میں وہ بھی شامل تھی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہندا۔ اتنا بڑا ظرف روئے زمین پر کسی انسان کا نہیں ہو سکتا جو ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کے اس اسوہ نے، آپ کے اس عمل نے ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی، اور اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی جس پہ سورہ نازل ہوا اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ طالبان نے 3 روز پہلے یہ اعلان کیا کہ آپ نے کوئی بھی جرم کیا ہو، آپ جس طرح بھی قابضین کی مدد کرتے رہے، جس حیثیت میں بھی رہے، سب کے لیے معافی ہے، اپنے ہتھیاروں سمیت سرنڈر کر دو۔ اب سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کی جائے اور نتائج وہ نہ نکلیں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم ہیں نا جو باتیں کر لیتے ہیں ایسے کہ 500 دفعہ وہ بھی پڑھ لیا، 10,000 دفعہ وہ بھی پڑھ لی، اور 26,000 دفعہ وہ بھی پڑھ لیا، اثر تو یار ہوتا ہے کوئی نہیں۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا میرے بھائیوں کہ جو اخلاص اللہ کو درکار ہے وہ ہمارے پاس ہے نہیں، وہ طالبان کے پاس ہے۔ وہ عملاً میدان جہاد میں ہیں اور عملاً جہاد کر رہے ہیں۔ یہ وہ جہاد ہے جس کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہمیں حدیث میں ملتی ہے، درجنوں احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، اور اس سے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ خوشخبریوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ خراسان سے اٹھنے والا طوفان انشاءاللہ پورے عالم کفر کو بہا کر لے جائے گا۔ اللہ کا نظام زمین پہ نافذ ہو کے رہے گا۔ غزوہ ہند طالبان نے آغاز کر دیا تھا، آپ تو کہتے ہیں نا اب شروع ہوا، نہ۔ جس دن طالبان نے یہ اعلان کیا تھا کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو واپس نہیں کرنا، ہینڈ اوور نہیں کرنا، وہ تو مدینہ کی ایک بکری نہیں کسی کو دینے کے لیے تیار، یہ تو مدینہ کا شہزادہ تھا۔
اس روز ملا عمر کے اس اعلان کے بعد غزوہ ہند کا آغاز ہو گیا تھا. اب یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے, اب یہ اس کی برانچیز ہیں جو آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور فتح آئے گی. جو مرضی دشمن کر لے, جو مرضی بندوبست کرتا پھرے, لوگ بناتے رہو G7 اور G8 اور یا جو مرضی کرتے رہو, ان کے لیے یہ چیزیں پرے کا جتنی اہمیت نہیں رکھتی. ناظرین کرام, ان تصاویر میں, ان ویڈیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کابل کا سبربن. اپنی آنکھوں سے دیکھو مسلمانوں, دنیا بھر کے انسانوں, اپنی آنکھوں سے دیکھو, ایک گولی نہیں چلی. پہرے سے منتظر بیٹھے تھے, بندوقیں انہوں نے ایک جگہ اپنی ڈھیر لگا دیں, سرنڈر کر دیا, تسلیم کر لیا. یہ ہے اللہ کی مدد. نصر من اللہ فتح قریب. یہ ہے اللہ کی نصرت جو آئی اور فتح ہو گئی. آئیے اپنے دلوں کو منافقت سے, کفر کے خوف سے پاک صاف کر کے اس میں اللہ کا خوف ڈالیں. دیکھنا کس طرح زمین آپ کے قدموں کے تلے بچھتی چلی جائے گی, جیسے ان مجاہدین کے قدموں تلے بچھ رہی ہے. ان سے قبضہ نہیں ہوگا جی, یہ وہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, امریکہ یا ترکی کو لے آئے گا, فلانا کر دے گا, ٹمکا کر دے گا, پاکستان سے اڈے لے لے گا. یہ اللہ نے ان کے اخلاص میں اتنا اثر ڈالا ہے کہ پاکستان جیسا بزدل ملک بھی ڈٹ گیا امریکہ کے سامنے کہ نو, ایبسولوٹلی نو, کوئی اڈا وڈا نہیں ہے, بھاگ جاؤ. اور اب ان کا زوال شروع ہو گیا. کیا 87 میں کوئی یہ پرڈکٹ کر سکتا تھا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ کون سا سامان جنگ نہیں تھا اس کے پاس, کتنے ایٹم بم تھے, کتنا اسلحہ تھا, کتنی فوج تھی. کیا ہوا؟ جب آپ اپنا عمل اخلاص کے ساتھ اپنے الفاظ کے مطابق کریں تو برکتیں نازل ہوتی ہیں. یہ جن فقیروں کے دم دروز سے کینسر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں نا, وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے الگ سے, ہم جیسے انسان ہیں. ریاضت ہے, اخلاص ہے, اخلاص کے ساتھ. نہیں تو بیٹھے ہیں جنگلوں میں, جاؤ یہ رشی منی تپدھاری بیٹھے ہیں سارے. آپ کا عمل اگر آپ کا عمل اگر اخلاص سے خالی ہے, اگر آپ صرف باتیں کرنے والے ہیں, اگر آپ, تو آپ کو میں کہتا دنیا بھر کی علوم پہ عبور حاصل ہو, آپ اسٹریٹجی کے ماسٹر مائنڈ ہوں, آپ دنیا کے طاقتور ترین فوج رکھتے ہوں, آپ جو مرضی کرتے ہو نا, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اللہ نے ایسے کئی مواقع آئے, بہت کمزوروں کو بڑے طاقتوروں پہ غالب کیا. یہ اس کی حکمت ہے, وہ اپنا آپ بتاتا ہے. یہ بات تو نہیں ہے نا کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون. اللہ نے تو کون ہی کہنا ہے نا, ہو جا, اور ہو جاتا ہے. یہ ہے وہ عمل. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلام کی صحیح شکل دنیا کو دکھائیں گے. عورتوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو اسلام نے دیے ہیں. مقامی روایات کا مکمل احترام کیا جائے گا اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. اور میں نہیں کہتا, اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دنیا بھر کے غیر مسلم مفکر
فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں، جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے، روئے زمین پہ آنے والے سینکڑوں مذاہب میں سے کسی نے بھی نہیں دی. اور یہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ تعالی عمل ہوتے، اور یہاں سے وہ انشاءاللہ چراغ جلے گا، وہ پوری دنیا کے اندھیروں کو روشن کرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ ان باتوں کو صحیح سمجھتے ہیں تو ان کی تشہیر جس سطح پر بھی فرما سکتے ہیں فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.